بتائیں کہ اس وقت جو بین الاقوامی حالات ہوئے، ان حالات میں پیٹرول کی پرائسز بڑی صحیح ہے، لیکن پچھلے 5-6 سال میں ایسا بھی ہوا کہ پیٹرولیم پرائس 50 روپے 55 روپے پہ بھی آئی، ایک دفعہ تو 47 روپے پہ آئی۔ تو کیا آپ نے پیٹرول کی قیمت کم کی تھی؟ نہیں کی تھی، بلکہ اس پہ تماشا یہ ہے کہ پیٹرولیم ایک لیوی کہلاتی ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگ ہمارا اس میں ساتھ دیں۔ پیٹرولیم کی یہ لیوی اتنی بڑی زیادتی ہے، اس کو کہتے ہیں PDL، پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی، اور لیوی کا تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی خاص مقصد کے لیے ہوتی ہے، اور وہ اس وقت پیٹرولیم کی فی لیٹر پر 107 روپے ہم سے وصول کی جا رہی ہے۔ ان حالات میں جب پوری دنیا میں کرائسس ہے، آپ نے ہرمز کا بہانہ بنا کر، جبکہ آپ کے پیٹرول کے جہاز تو آ رہے ہیں آئل کے، آپ کا اسٹاک تو موجود ہے، لیکن اس کے باوجود پرائس بڑھا دی، اور صرف پیٹرولیم کی پرائس نہیں بڑھائی بلکہ لیوی بڑھا دی جس کا پرائس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ پیٹرولیم کی یہ لیوی کون ادا کرتا ہے؟ طالب علم کرتا ہے، یہ بائکیا کا کام کرنے والا کرتا ہے، ان ڈرائیو کا کام کرنے والا کرتا ہے، مزدور کرتا ہے، کسان کرتا ہے، مڈل کلاس کا کیونکہ پاکستان میں 2.5 کروڑ موٹر سائیکل ہیں۔ اگر 1 کروڑ موٹر سائیکل بھی روز 1 لیٹر پیٹرول خرچ کرے، 1 کروڑ بھی، تو یہ سال کے 425 ارب روپے ہوتے ہیں جو پاکستان کی غریب کلاس اور طالب علم اور بائکیا والے اور ان ڈرائیو والے ادا کر رہے ہیں گورنمنٹ کو۔ اس کا پیٹرولیم پرائس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور اگر آپ چھوٹی گاڑیاں دیکھیں تو وہ 500 ارب روپے سے زیادہ دے رہے ہیں۔ گویا بڑے بڑے جاگیرداروں سے جن کے سینکڑوں مربع زمینیں ہیں، چھوٹے کاشتکار کا تو بیڑا غرق کر دیا انہوں نے، تباہ کر دیا، لیکن بڑے بڑے جاگیرداروں پہ ٹیکس نہیں لگتا، 10 ارب بھی نہیں دیے انہوں نے، اور جو کما نہیں رہا غریب ہے اس سے آپ نے 1000 ارب روپے وصول کر لیے۔ تنخواہ دار طبقے سے 600 ارب روپے وصول کیے جا رہے ہیں۔ تو جو ایسا کون دے رہا ہے ٹیکس؟ بجلی میں پھر آپ کے اور ٹیکسز لگے ہوئے ہیں۔ تو ان ظالمانہ ٹیکسوں کے خلاف، اس پیٹرولیم کی لیوی کے خلاف، اور ابھی اعلان کیا ہے وزیر محترم صاحب نے کہ اگر کوئی پرابلم بھی ہوئی، ہم دیکھ رہے ہیں، تو ہم مزید 55 روپے کی لیوی لگائیں گے۔ اور میں آج بار میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ اگر یہ اعلان وزیر صاحب کی طرف سے، حکومت کی طرف سے ہوتا ہے، ہم اسٹرائک کی کال دیں گے، آپ لوگ ہمارا ساتھ دیں، ہم اسٹرائک کریں گے پورے پاکستان کو ایک پہ۔ یہ ظلم نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کوئی طریقہ ہے یار کہ اس طرح سے آپ دبائے چلے جائیں اور ظلم کیے جائیں؟ اسی طرح یہ بجلی IPPs مافیا کیا ہے؟ 2000 ارب روپے وہ پیسے پاکستانی قوم ادا کرتی ہے بجلی کے بلوں کے ذریعے اور لیوی وغیرہ کے ذریعے سے، کہ جو بجلی بنتی ہی نہیں ہے کیپیسٹی پیمنٹ کے نام پر۔ اور پہلے تو آپ یہ بات کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتی تھی، پھر اس کے بعد یہ بات ہم نے اپنی احتجاج، جد و جہد، دھرنوں کے ذریعے پتہ کی، ایگریمنٹ کیا، پیچھے ہٹایا ان کو، کچھ پیسے کم بھی ہوئے، 17-18 IPP سے نیگوشیٹ بھی ہوا، لیکن پھر ڈاٹا ہے فش۔ اب یہ وقت آ گیا ہے کہ اس پر ایک مرتبہ پھر اس تحریک کو منظم کریں، اور اس وقت ہم ممبرشپ کیمپین کر رہے ہیں جماعت اسلامی کی۔ 50 لاکھ ممبر ہمارا ہدف ہے، 20 لاکھ بن چکے ہیں الحمدللہ، اور 50,000 عوامی کمیٹیاں پورے ملک میں۔ اور عید کے بعد ہم ان تمام جینوئن ایشوز پر نظام کی اب تبدیلی، اب چہروں کی تبدیلی سے کچھ نہیں ہوگا، اب شقوں کی تبدیلی سے کچھ نہیں ہوگا، اب جو ہے وہ کسی ایک چیز سے کچھ نہیں ہوگا، اب اس سسٹم کو بدلنا چاہیے۔ پاکستان کو نئی قیادت اور نئے نظام کی ضرورت ہے۔ پاکستان میں یہ پرانی قیادتیں فیل ہو گئیں، جو جس طرح سے بھی آیا پرفارم نہیں کر سکا۔ ٹھیک ہے کہ اوپر نیچے چیزیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن پرفارمنس کسی کی نہیں ہے۔ الحمدللہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جماعت اسلامی میں ڈیموکریسی، جماعت اسلامی خدمت کرتی ہے، جماعت اسلامی نوجوانوں کو پڑھاتی ہے۔ اس وقت 14 لاکھ ہمارے طلبہ اور طالبات، نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ہمارے بنو قابل پروگرام سے اس وقت رجسٹرڈ ہیں، اور پورے پاکستان میں یہ نیٹ ورک الحمدللہ چل رہا ہے، اور دھڑا دھڑ وہ پاس آؤٹ ہوتے جا رہے ہیں اور اپنے کام پہ لگتے جا رہے ہیں۔ ہم بغیر حکومت کے یہ کام کر رہے ہیں۔ ہماری انٹیگریٹی پاکستان کے لیے یہ ہے کہ جانے دیے اور پھانسیوں کے پھندوں پہ ہم جو ہے بنگلہ دیش میں جھول گئے، اور ہم نے پاکستان کی محبت میں کمپرومائز نہیں کیا۔ جماعت اسلامی وہ ہے کہ جس کو موقع ملتا ہے تو وہ ڈیلیور کرتی ہے، پرفارم کرتی ہے۔ جیسے کراچی میں 3 مرتبہ ہمارے میئر رہے، KP میں ہمارے وزیر رہے، یا پنجاب میں ہمارے اگر ممبر رہے، تو انہوں نے ان لوگوں کا کردار ادا کیا جنہوں نے آئین سازی کی، یا جو پارلیمنٹ میں ٹاپ کے 10 لوگوں میں ہمیشہ شامل رہے۔ الحمدللہ یہ جماعت اسلامی ہے۔ تو جب ڈیموکریٹک بھی ہے، جب خدمت بھی کرتی ہے، جب کیپیبل بھی ہے، جب انٹیگریٹی بھی ہے، جب ہم لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور عام لوگوں میں سے ہیں، تو پھر جب عام لوگوں میں سے ہم ہیں، کوئی بورژوا طبقہ نہیں ہے کہ جو بورژوا طبقے کے ذریعے سے ہم جو ہے وہ کچھ کریں۔
نہ ہم کسی سہارے کے ذریعے سے آنا چاہتے ہیں. میں یہ آپ سے بالکل کلیئر کرنا چاہتا ہوں. میں اس کا اعلان کرتا ہوں کہ ہم کسی اسٹیبلشمنٹ کے سہارے سے کبھی بھی اقتدار میں نہیں آئیں گے انشاءاللہ. دو تین باتیں بہت واضح ہیں. ہم برسر زمین کام کرتے ہیں, ہم عوام کی رائے سے تبدیلی لائیں گے. ہم صبر کر لیں گے, اگر لوگ ساتھ نہیں دیں گے یہ لوگوں کا مسئلہ ہے. ہم عوام میں جائیں گے, جد و جہد کریں گے, رائے کو متاثر کریں گے, اور انشاءاللہ اللہ کی مدد سے, عوام کی تائید سے انقلابی جد و جہد کریں گے, اور اللہ نے چاہا تو ہمیں بالکل اس طرح ووٹ ملیں گے جس طرح بنگلہ دیش میں ہوا ہے. 3.25 کروڑ ووٹ جماعت اسلامی کو بنگالی عوام نے دیے ہیں. جس جماعت کو غدار قرار دے دیا تھا انہوں نے, جس کے رہنماؤں کو پھانسیوں پہ لٹکا دیا. جماعت اسلامی وہ پارٹی نہیں ہے جس میں رہنما اندر اور پارٹی ختم, 10 حصوں میں تقسیم. جماعت اسلامی ایک آئیڈیولوجی, ایک نظریے, ایک عقیدے, ایک قیادت پر مشتمل جماعت ہے. جماعت اسلامی ایک منظم جماعت ہے, جو سب سے بڑا کرائسس ہے کہ کوئی جماعت منظم نہیں ہے, ہجوم ہے, خاندانوں کی جماعت نہیں ہے, عام لوگوں کی جماعت ہے. مجھ جیسا عام آدمی ہوں اور جماعت اسلامی کا ذمہ دار بن سکتا ہے. ہر سطح پر اس طرح کے لوگ موجود ہیں. یہ سامنے بیٹھے ہوئے ضیاء الدین انصاری صاحب, ان کا بیک گراؤنڈ آپ جانتے ہیں. یہ لاہور کے ہمارے امیر ہیں. پوری لیڈرشپ اسی طرح سے ہے, عام لوگوں کی طرح ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ ایک عام طالب علم کا ایشو کیا ہوتا ہے, اس لیے کہ ہمارے بچے اس کو فیس کرتے ہیں. ٹرانسپورٹ کے اصل مسائل کیا ہیں, ہم اس کو فیس کرتے ہیں. ہمیں معلوم ہے پیٹرول کی لیوی جو ہے وہ کس قدر مصیبت بنتی ہے. ہمیں معلوم ہے بجلی کا بل کس طرح ہمیں بلبلا دیتا ہے. ہمیں پتہ ہے سولر کے اوپر بڑی مشکل سے لوگ منتقل ہو اور اس پہ بھی ٹیکس گورنمنٹ لگا دے تو وہ کس طرح بجلی بن کر ہمارے اوپر گرتا ہے. یہ پارٹیاں نہیں جان سکتی جو ارب پتی اور کھرب پتی لیڈرشپ پر مشتمل ہوتی ہیں. تو اس لیے ہم تو یہ بات بالکل واضح طور پر بتانا چاہتے ہیں کہ ہم نہ چور دروازے سے آئیں گے, نہ اسٹیبلشمنٹ کے سہارے سے آئیں گے. ہم اسٹیبلشمنٹ سے بس ایک بات کرتے ہیں کہ آپ کو جو آئین نے فریم ورک دیا ہے آپ اس میں کام کریں اور دوسروں کو دوسروں کا کام کرنے دیں. ہم اسٹیبلشمنٹ سے ایک اور بات کرتے ہیں کہ ہم آپ سے ایک ووٹ بھی اضافی نہیں مانگتے, لیکن ہم آپ سے یہ کہتے ہیں کہ جو جیت رہا ہے اسے جیتنے دیجئے, راستہ نہ روکیے, چوروں اور ڈاکوؤں کو لا کر نہ بٹھائیے. دیکھیں کراچی کا کیا حال کیا ہے. کراچی کے عوام نے جماعت اسلامی کو نمبر 1 پارٹی بنایا. کراچی کے عوام نے ووٹ بھی زیادہ دیے, سیٹیں بھی زیادہ دی, اور اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے پیپلز پارٹی نے قبضہ کر لیا. اب حال دیکھ لیں کراچی کا. میمز بن رہی ہیں کہ آپ نہ ہرمز تو کھل کے بند ہو رہی ہے, پھر بند ہو رہی ہے, پھر کھل رہی ہے. یونیورسٹی روڈ نہیں کھل رہی ہے. ایسے چور ڈاکو مسلط اگر آپ نے کیے ہیں تو یہ جو گند کیا ہے تو صاف بھی آپ کریں. آپ کو نعمت اللہ خان جیسی ایمانداری پسند نہیں ہے, آپ کو ڈاکہ ڈالنے والے, کرپشن کرنے والے پسند ہیں, تو پھر آپ کیسے حب الوطنی کا دعویٰ کرتے ہیں اور دوسروں کو حب الوطنی کے سرٹیفکیٹ بانٹتے پھرتے ہیں کہ وہ غدار ہے اور وہ فلاں ہے اور اس کو بند کر دو اور اس کو اندر کر دو. آپ کی یہ حب الوطنی ہے کہ آپ ڈاکو مسلط کرتے ہیں. فارم 47 پر آپ لوگوں کو لے آتے ہیں, جو جیت رہا ہوتا ہے اس کو ہرا دیتے ہیں. ایک زبردستی جو ہے وہ ایک آپ کا ایک اے سی اور ڈی سی ریٹرننگ افسر اور پریزائڈنگ افسر بن کر آپ فارم تبدیل کر دیتے ہیں اور پورے ملک کا نظام بدل جاتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اپرچونٹیز اس وقت پاکستان کو بہت ملی ہیں. پاکستان کی جیو اسٹریٹجک پوزیشن میں اس وقت جو ہمارا مقام ہے الحمدللہ اچھا ہے, ہم نے اچھا رول پلے کیا ہے. لیکن اس کے نتیجے میں کیا ہونا چاہیے تھا؟ اس کے نتیجے میں یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہماری معاشی حالات بھی بہتر ہوتے, ہمارے پاس کوئی منصوبہ ہوتا, ہمارے پاس جو ہے وہ کوئی پلان ہوتا ہے جس میں ہم قوم کو آگے لے جائیں. صرف یہ کہنا کہ $25 بلین آ جائیں گے, $50 بلین آ جائیں گے, اس سے پاکستان کا مسئلہ حل نہیں ہوگا. اس رجیم میں $100 بلین بھی آ جائیں گے تو یہ برباد کر دیں گے. یہ کرپٹ مافیا ہے جو پاکستان پر ایک کنسورشیم کی صورت میں مسلط ہے. یہ ایک نظام کے کسٹوڈین ہیں جو ہر پارٹی میں موجود ہیں, جو وڈیروں اور جاگیرداروں اور خان سرداروں میں بھی, جو بیوروکریسی میں بھی, جو اسٹیبلشمنٹ ملٹری اور سول بیوروکریسی میں بھی ہیں. ان کا ایک اتحاد ہے جو عوام دشمن اتحاد ہے, جو 79 سال سے پاکستان پر اس وقت براجمان ہے. یہ پاکستان کو آگے نہیں بڑھنے دے گا. اس لیے اپرچونٹی ملی ہے اور یقیناً ملی ہے, لیکن اس اپرچونٹی سے کیسے فائدہ اٹھائیں گے؟ آپ دیکھ کا ایک چاول دیکھیے, یو اے ای. پہلا سوال تو یہ ہے کہ جب کراچی تباہ ہو رہا تھا تو یو اے ای ڈیولپ ہو رہا تھا. اس شعر میں شاعر کیا کہنا چاہتا ہے آپ خود ہی سمجھ لیجیے. اس شعر میں شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ کراچی کی تباہی بین الاقوامی ایجنڈا تھا اور اس تباہی کو میں سب کا پورا ہاتھ تھا, اور ہماری پورٹ سٹی, پھر گوادر اور بلوچستان کے جو حالات ہیں اس میں بھی بہت بڑا ایجنڈا تھا. بہرحال
اب اس سب کے نتیجے میں، ان حالات کے نتیجے میں یہ ہوا کہ یو اے ای نے کہا کہ ہمیں آپ $3 بلین واپس کر دیجئے۔ ٹھیک ہے، آپ نے واپس کر دیے، لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں پاکستان کے حکمرانوں سے، آپ کا اس وقت جو مقام ہے، اس وقت بین الاقوامی سطح پر پاکستان کی جو حیثیت ہے، کیا یو اے ای سے ہم یہ سوال نہیں کر سکتے تھے کہ آپ نے تو ہم سے $3 بلین مانگ لیے ہیں، لیکن آپ ہمیں بتائیے کہ آپ نے آج سے 20 سال پہلے اتصالات نے جب 26% شیئر لیے تھے پی ٹی سی ایل کے اور پرائیویٹائز یہ ہوئی تھی اس وقت، تو اس وقت آپ نے $800 ملین واپس نہیں کیے تھے، جو ہمارا حق بنتا تھا۔ $2.6 بلین کی ڈیل تھی، جس میں سے $1.8 بلین دیے تھے یو اے ای نے، اور $0.8 بلین یعنی $800 ملین نہیں دیے تھے۔ ہم تو سودی نظام کے خلاف ہیں، ہم تو اس سود کو مانتے نہیں ہیں، لیکن آپ بھی